حضور کے چچا حمزہ بن عبد المطلب ابھی اسلام نہیں لائے تھے، شکار کرنے گئے ہوئے تھے۔ یہ جب شکار کر کے آتے تو بڑے اطراء کے چل رہے ہوتے، تو دو لونڈیاں آپس میں بات کر رہی تھی کہ اگر اس کو پتہ ہوتا نا کہ اس کے بھتیجے کے ساتھ آج عمر بن حشام نے کیا سلوک کیا ہے تو آج اس کی یہ چال نہ ہوتی۔ تو حمزہ بن عبد المطلب کے کان میں یہ بات پڑ گئی، اللہ اکبر، رک گئے۔ وہ جو فاخرانہ چال تھی تبدیل ہو گئی۔ تجسس سے پوچھتے ہیں کیا ہوا، انہوں نے ساری کہانی سنائی، بس غصے میں آ گئے۔ کمان ہاتھ میں پکڑی تھی، اسی طرح سیدھا سینے حرم میں پہنچے۔ صنادید قریش نشستیں جمائے بیٹھے تھے، ابو جہل بھی اپنے چیلے چانٹوں کے ساتھ ایک نشست پہ براجمان تھا۔ کمان کو زور سے اس کے سر پہ مارا اور کہا، کیا تو نے محمد کو لاوارث سمجھ لیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ خیر، ابو جہل کا سر پھٹ گیا، اس کے چیلے چانٹے اٹھے، لیکن بڑا کائیں شخص تھا ابو جہل۔ اس نے کہا کہ یہ اس وقت تو تنہا ہے، لیکن اگر سلسلہ چھڑ گیا تو بنو ہاشم بھی آ جائیں گے، اور میں نے بہت سری زیادتی کی ہے۔ اس نے کہا بس 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 چھوڑ دو، مجھ سے کچھ ہو گیا تھا۔ اب حضرت امیر حمزہ حضور کو تلاش کرنے لگے، اور حضور سین حرم میں سر جھکائے سجدہ ریز تھے، اور یہ جا کے پاس کھڑے ہو گئے، یا ابن اخی، اے میرے بھائی کے بیٹے۔ حضور نے سر نہیں اٹھایا۔ پھر انہوں نے کہا، یا ابن اخی، اے میرے بھائی کے بیٹے۔ حضور پھر سجدے میں سر رکھ کے رو رہے ہیں۔ پھر انہوں نے تیسری مرتبہ کہا، یا ابن اخی، اے میرے بھائی کے بیٹے۔ حضور سجدہ ریز ہے۔ میاں صاحب فرماتے ہیں، اسی کسے دے کچھ نہیں لگ دے تے نہ کوئی ساڈا دردی۔ خیر، حضور نے سر انور اٹھایا تو کہا، بھتیجے تو خوش ہو جا، میں تیرا بدلہ لے آیا ہوں۔ حضور نے بڑی بے نیازی سے کہا کہ چچا، مجھے کوئی خوشی نہیں ہوئی۔ کہا، میں اتنے بڑے سورما کا سر پھاڑ آیا ہوں۔ کہا، مجھے کوئی خوشی نہیں ہوئی۔ بخت یاوری کر رہا تھا۔ دوسرا جملہ کہا، تم کیسے خوش ہو گئے؟ کہا، جس رب کو میں مانتا ہوں اس کو تم بھی مانو، یہ میری خوشی کا سامان ہے، اگر مجھے یہ دے سکتے ہو تو۔ کہا، پھر دیر نہ کیجئے، ابھی اپنی غلامی میں شامل کر لیجئے۔ آقا کریم علیہ السلام احد کے اندر جب حضور کے چچا شہید ہوئے، وہ دن بھی تاریخ اسلام کا دردناک دن ہے۔ آقا کے سر پہ پٹی بندھی ہوئی تھی، آنکھوں میں آنسو تھے، اور بار بار پوچھتے تھے، ما فعل امی، میرے چچا کی بات سناؤ۔ حضور علیہ السلام سے حرم کی جانب جا رہے ہیں۔ کوہ صفا کے قریب عبداللہ ابن جدعان کا گھر ہے۔ قریب سے گزرے تو آگے سے ابو جہل آ رہا ہے۔ حضور علیہ السلام کو جب اس نے دیکھا تو بدتمیزی شروع کر، وہ الجھتا چلا جا رہا ہے، حتیٰ کہ اس نے ایک نوکیلا پتھر پکڑ کے حضور کو زخمی کر، اور آقا کے نازک بدن سے خون بہنے لگا۔ حکم جہاد نہیں آیا، اللہ کی مشیت ہے۔ حضور علیہ السلام وہاں سے سین حرم میں پہنچے، آب زمزم سے اپنے زخم دھوئے، اور اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو گئے۔ مالک تیرے رنگ، یاری تیری سونا پر ازمیشاں تیریاں اگ، سونا پرکھیا جامدہ ہے نال اگاں دے لگ۔ حضور کے چچا حمزہ بن عبد المطلب ابھی اسلام نہیں لائے تھے، شکار کرنے گئے۔ یہ جب شکار کر کے آتے تو بڑے اطراء کے چل رہے ہوتے، تو دو لونڈیاں آپس میں بات کر رہی تھی کہ اگر اس کو پتہ ہوتا نا کہ اس کے بھتیجے کے ساتھ آج عمر بن حشام نے کیا سلوک کیا ہے تو آج اس کی یہ چال نہ ہو۔
تو حمزہ بن عبد المطلب کے کان میں یہ بات پڑ گئی. اللہ اکبر. رک گئے. وہ جو فاخرانہ چال تھی تبدیل ہو گئی. تجسس سے پوچھتے ہیں کیا ہوا؟ انہوں نے ساری کہانی سنائی. بس غصے میں آ گئے. کمان ہاتھ میں پکڑی تھی، اسی طرح سیدھا سینے حرم میں پہنچے. صنادید قریش نشستیں جمائے بیٹھے تھے. ابو جہل بھی اپنے چیلے چاٹوں کے ساتھ ایک نشست پہ براجمان تھا. کمان کو زور سے اس کے سر پہ مارا اور کہا کیا تو نے محمد کو لاوارث سمجھ لیا صلی اللہ علیہ وسلم. خیر ابو جہل کا سر پھٹ گیا. اس کے چیلے چانٹے اٹھے، لیکن بڑا کائیں شخص تھا ابو جہل. اس نے کہا کہ یہ اس وقت تو تنہا ہے، لیکن اگر سلسلہ چھڑ گیا تو بنو ہاشم بھی آ جائیں گے، اور میں نے بہت سری زیادتی کی ہے. اس نے کہا بس 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 چھوڑ دو، مجھ سے کچھ ہو گیا تھا. اب حضرت امیر حمزہ حضور کو تلاش کرنے لگے، اور حضور سین حرم میں سر جھکائے سجدہ ریز تھے، اور یہ جا کے پاس کھڑے ہو گئے. یا ابن اخی، اے میرے بھائی کے بیٹے. حضور نے سر نہیں اٹھایا. پھر انہوں نے کہا یا ابن اخی، اے میرے بھائی کے بیٹے. حضور پھر سجدے میں سر رکھ کے رو رہے ہیں. پھر انہوں نے تیسری مرتبہ کہا یا ابن اخی، اے میرے بھائی کے بیٹے. حضور سجدہ ریز ہے. میاں صاحب فرماتے ہیں اسی کسے دے کچھ نہیں لگ دے تے نہ کوئی ساڈا دردی. خیر حضور نے سر انور اٹھایا تو کہا بھتیجے تو خوش ہو جا، میں تیرا بدلہ لے آیا. حضور نے بڑی بے نیازی سے کہا کہ چچا مجھے کوئی خوشی نہیں ہوئی. کہا میں اتنے بڑے سورما کا سر پھاڑ آیا ہوں. کہا مجھے کوئی خوشی نہیں. وقت یاوری کر رہا تھا. دوسرا جملہ کہا تم کیسے خوش ہو گئے؟ کہا جس رب کو میں مانتا ہوں اس کو تم بھی مان. یہ میری خوشی کا سامان ہے، اگر مجھے یہ دے سکتے. تو کہا پھر دیر نہ کیجئے، ابھی اپنی غلامی میں شامل کر لی. یہ ہوتی ہے اپنے مشن کے ساتھ وابستگی. ہم اپنے چھوٹے چھوٹے سطحی مفادات کی وجہ سے کتنے بڑے دینی نقصان کر دیتے ہیں، اور ہم جان رہے ہوتے ہیں کہ میری اس ذات سے یہ نقصان ہو رہا ہے، لیکن ہمارا نفس اتنا بڑا ہوتا ہے. لیکن یہاں مشن کے ساتھ نماز عشق میں سب کچھ بلائے بیٹھا ہوں، تمام دولت دنیا لٹائے بیٹھا ہوں. اگر کوئی کرتا ہے مجھ پہ گلا تو کرتا رہے، میں اپنے آپ کو وابستگی دیکھی ہے. وہ کہتے ہیں کہ بھتیجے بتاؤ تم کیسے راضی ہوتے ہو؟ تو جو حضور بولتے ابو جہل کے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے ہوتے چند لمحوں کے بعد. لیکن کہا نہیں، میں اس سے راضی ہوتا ہوں کہ جس رب کو میں مانتا ہوں وہ اس کو تو مان. آقا کریم علیہ السلام احد کے اندر جب حضور کے چچا شہید ہوئے، وہ دن بھی تاریخ اسلام کا دردناک دن ہے. آقا کے سر پہ پٹی بندھی ہوئی تھی، آنکھوں میں آنسو تھے، اور بار بار پوچھتے تھے ما فعل امی، میرے چچا کی بات سناؤ. جب بتایا گیا حضور حضرت حمزہ شہید ہو گئے ہیں، تو آقا کریم ان کی لاش پہ گئے، دیکھا کہ ان کا پیٹ چاک ہے، ان کی ناک کاٹ دی گئی ہے، ان کی زبان کاٹ دی گئی ہے، ان کا دل نکال لیا گیا ہے، ان کی آنکھوں میں نیزے چبھوئے گئے ہیں، اور ان کے کان کاٹ لیے گئے ہیں. آقا کریم کی آنکھوں میں اشک تھے، اور آقا کریم ما فعل امی، میرے چچا کا کیا ہوا؟ آقا کریم اپنی زبان پہ یہ لفظ لا رہے تھے. اور پھر جب حضرت صفیہ آئیں اور ان کے پاس 2 کفن کے ٹکڑے تھے، 2 کفن کے کپڑے تھے، جب حضرت امیر حمزہ کو کفن دیا جانے لگا، کہا 7 انصاری کی لاش پڑی ہوئی ہے، کہا انہیں بھی کفن دو.
میرا حمزہ 2 کپڑوں میں اور اسے 1 کپڑا بھی نصیب نہ ہو، محمد عدل کرنے آیا ہے، انصاف کرنے آیا ہے۔ اب جب کپڑے پھیلائے گئے تو 1 کپڑا لمبا تھا، 1 کپڑا چھوٹا تھا۔ عرض کی حضور یہ جو بڑا کپڑا ہے یہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیں اور چھوٹا انصاری کو دے دیں۔ کہا نہیں، میں انصاف کرنے آیا ہوں، قرعہ ڈال لو کس کے حصے میں کون سا کپڑا آتا ہے۔ اور جب قرعہ ڈالا گیا تو چھوٹا کپڑا حضرت امیر حمزہ کے حصے میں آیا اور بڑے کپڑے میں اس انصاری صحابی کو کفن دیا گیا۔ اب وہ کپڑا جب حضرت امیر حمزہ کا سر ڈھانپتے تھے تو پاؤں ننگے ہو جاتے، پاؤں ڈھانپتے تو سر ننگا ہو جاتا۔ آقا کریم فرمایا کپڑا سر کی طرف کر دو اور ازخر گھاس لے کر پاؤں کی طرف ڈال دو۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام اس دن اتنے غم زدہ تھے کہ جب دوبارہ مدینے پہنچے تو حضور کو پکڑ کر کھچر سے سواری سے اٹھا کر حضور کو جو ہے وہ نیچے رکھا گیا۔ سخت تکلیف میں تھے، دکھوں کی زندگی، طائف کے بازار، پھر مدینے کے اندر جب وہ ماحول آیا، خوبصورتیاں آ گئیں، روشنی آ گئی، آسمان سے ہر دم نور اترنے لگا۔ وہ وقت گیا جب لوگ پتھر مارتے تھے، اب حکم ہو گیا خبردار میرے نبی کی آواز سے آواز بھی اونچی نہیں کرنی، خبردار تم نے میرے نبی سے کوئی مسئلہ پوچھنا ہے تو پہلے صدقہ لو، پھر فقیر ڈھونڈو، پھر خیرات کرو، پھر میرے نبی کی چوکھٹ پہ آؤ، تمہیں پتا چلے کہ کس چوکھٹ پہ آ رہے ہیں، کس در پہ آ رہے ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام اس ماحول کے اندر گھر میں خوش ہیں، آنگن میں خوشیاں ہیں، پھول کھلے ہوئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضور کے شہزادے حضور کی ران پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت امام حسین بھی دوڑتے دوڑتے آئے اور وہ بھی حضور کی ایک ران پہ بیٹھ گئے۔ حضور کبھی حسین کو دیکھتے ہیں، کبھی اپنے فرزند کو دیکھتے ہیں، کبھی حسین کو دیکھتے ہیں، کبھی حسین کے ماموں کو دیکھتے ہیں۔ حضرت ابراہیم اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کو دیکھ کر اللہ کے محبوب خوش ہو رہے ہیں۔ فرشتہ نے اذن مانگا، آقا کریم نے اذن دیا۔ اس نے عرض کی حضور ان 2 میں سے ایک کا اختیار ہے، ایک کو ایک کے بدلے میں قربانی دینا ہوگی۔ اب قربانیوں کی وہ حرم سے جو داستان چلی تھی وہ تسلسل ٹوٹنے نہیں پا رہا ہے، وہ تسلسل جاری ہے۔ حضور نے ایک نظر حضرت ابراہیم کو دیکھا اور پھر ایک نظر حضور نے حضرت امام حسین کو دیکھا، پھر حسین کو پکڑ کے سینے سے لگایا اور کہا میں اپنے اس بیٹے پہ اپنے اس بیٹے کو قربان کر رہا ہوں۔ نسل اسماعیل کو باقی رکھنا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے دمبا بھیج دیا، کیونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیشانی میں نور مصطفیٰ چمک رہا تھا۔ سلسلہ وار یہ نور حضرت عدنان کی پشت میں پہنچا اور وہاں سے منتقل ہوتا ہوا یہ نور حضرت عبد المطلب کی پشت میں پہنچا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں 10 بیٹے عطا فرمائے۔ انہوں نے منت مانی تھی، اے اللہ اگر تو مجھے 10 بیٹے دے اور وہ جوان ہوں، تنو مند ہوں، تو میں ایک بیٹا تیرے راستے میں قربان کروں گا۔ جب حضرت عبداللہ جو کہ حضرت عبد المطلب کے چھوٹے فرزند تھے، ان کی عمر 18 سال ہوئی تو حضرت عبد المطلب کو اپنی منت یاد آئی۔ انہوں نے اپنے 10 بیٹوں کو بلایا، کہا بیٹا میں نے کعبہ کے رب سے یہ وعدہ کیا ہے کہ اللہ مجھے اگر 10 بیٹے دے گا تو میں ایک بیٹا اللہ کی راہ میں قربان کروں گا۔ اب تم بتاؤ تمہاری رائے کیا ہے؟ کہانی حرم کی پھر دوبارہ دہرائی جا رہی۔ کہا رائے بتاؤ۔ 10 کے 10 بیٹوں نے گردن خم کر دی۔ کہا ایک بیٹے کو ذبح کرنا ہے۔ کہا جس کو چاہو۔ کہا نہیں میں قرعہ ڈالتا۔ جب قرعہ ڈالا تو حضرت عبداللہ کے نام قرعہ نکل آیا۔ فرشتے پھر دم بخود تھے، مالک تو نے اس کی پشت میں امانت رکھی ہے اور آج اس کو بھی ذبح کیا جائے گا۔ کائنات پر پھر کوہرام مچنے لگا۔ حضرت عبد المطلب آستینے چڑھا رہے ہیں، ہاتھ کے اندر چھری ہے۔ یہ خبر پورے مکے میں پھیل گئی، سارے سردار دوڑے آئے۔ کہا عبد المطلب یہ رسم تو نہ ڈالو، اس کا ادا کرنا مشکل ہو جائے گا۔ کہا میں نے کعبے کے رب سے یہ منت مانی تھی اور اللہ نے وہ منت پوری کر دی۔ اب میں تو جب قرعہ نکالا تو میرے اس فرزند کے نام قرعہ نکل آیا، میں اس منت کو ہر صورت میں پورا کروں گا۔ لوگ اکٹھے ہو گئے، منت سماجت کر رہے ہیں۔
لیکن حضرت سیدنا عبد المطلب ہر صورت میں اپنی اس منت کو پورا کرنے کے لیے مصر ہیں۔ پھر کہا کہ حجاز کی حرافہ اس کے پاس چلتے ہیں اور جا کے اس کے سامنے یہ مسئلہ رکھتے ہیں۔ بعض نے لکھا کہ حجر کی کہنا کے پاس جاتے ہیں۔ با اختلاف روایات وہ حجاز کی حرافہ کے پاس پہنچے۔ جب اس کا پتہ کیا تو وہ خیبر میں تھی، تو اس کے پاس سارے سردار اکٹھے ہو کے گئے کہ اس طرح ہمارے سردار نے منت مانی تھی، تو اب وہ بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہے، تو تم بتاؤ کس کے بارے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اس نے کہا کل آنا، میرا تابعی آئے گا تو میں اسے پوچھوں گی، جو مجھے کہے گا میں تمہیں بتا دوں گی۔ اگلے دن یہ سردار پھر اس حرافہ کے پاس پہنچے۔ اس نے کہا کہ میرا تابعی آیا تھا، پہلے تم یہ بتاؤ کہ تمہارے ہاں کسی شخص کی دیت کتنی ہے، جو شخص مقتول ہو اس کی دیت قاتل کتنی دیتا ہے؟ انہوں نے کہا 10 اونٹ۔ کہا جاؤ پھر ایک طرف 10 اونٹ رکھو اور ایک طرف عبداللہ کا نام رکھو اور قرعہ ڈالو، اگر 10 اونٹوں کی طرف قرعہ نکل آیا تو 10 اونٹ ذبح کر دینا، اور اگر عبداللہ کی طرف نام نکل آیا پھر دوبارہ 10 اونٹ ادھر اور رکھنا، 20 رکھنا، اور اس طرح اونٹ 10 بڑھاتے جانا۔ جب قرعہ عبداللہ کے نام سے ہٹ کر اونٹوں کی طرف نکلا تو پھر اتنے اونٹ ذبح کر دینا۔ میرے تابعی نے یہی حل بتایا۔ کہا ٹھیک۔ آئے اور آ کے ساری بات سنائی۔ 10 اونٹ ایک سمت رکھے گئے اور حضرت عبداللہ کا نام ایک سمت رکھا گیا۔ جب قرعہ نکالا تو حضرت عبداللہ کے نام نکلا۔ پھر 20 اونٹ رکھے گئے، پھر قرعہ نکالا تو حضرت عبداللہ کے نام نکلا۔ پھر 30 اونٹ رکھے گئے، قرعہ حضرت عبداللہ کے نام نکل رہا۔ 40 اونٹ رکھے گئے، 50 رکھے گئے، 60، 70، یہاں تک کہ 100 اونٹ رکھے گئے۔ 100 اونٹ جب ادھر ہو گئے، اب قرعہ نکالا تو اونٹوں کے نام نکل آیا۔ سارے خوش ہو گئے کہ اب قرعہ اونٹوں کے نام نکل آیا، عبداللہ کی جان بچ گئی۔ لیکن حضرت عبد المطلب فرمانے لگے کہ میں ایسا نہیں کروں گا۔ کہا کیا کرو گے؟ کہا 1 مرتبہ نکلا ہے، 3 مرتبہ قرعہ ڈالو، اگر 3 مرتبہ عبداللہ کے نام کی بجائے اونٹوں کے نام نکلا تو پھر میں سمجھوں گا کہ اللہ کی طرف سے یہی مرضی ہے، ورنہ میں اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری رکھ دوں گا۔ اللہ اکبر! مکے کے اندر سردار بھی دعائیں مانگ رہے ہیں۔ اللہ اکبر! ایمن بھی دعا مانگ رہی ہے، مکے کے پربت دعائیں مانگ رہے ہیں، کائنات کا ذرہ ذرہ دعائیں مانگ رہے ہیں۔ قرعہ جب ڈالا گیا تو دوسری مرتبہ بھی قرعہ اونٹوں کے نام نکلا۔ اب تیسری مرتبہ جب قرعہ ڈالا گیا تو ہر ایک کا دل دھڑک رہا ہے۔ حضرت عبد المطلب تیار ہیں، کہا اگر تیسری مرتبہ بھی قرعہ اونٹوں کے نام نہ نکلا تو میں اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری پھیروں گا، چونکہ میں نے کعبے کے رب سے منت مانی ہوئی ہے۔ جب تیسری مرتبہ قرعہ ڈالا گیا تو وہ بھی اونٹوں کے نام نکلا۔ 100 اونٹ ذبح کر دیے گئے۔ حضرت عبداللہ جو کہ حضور کی امانت کے امانت دار تھے، ان کی زندگی محفوظ ہوئی۔ حضور علیہ السلام فرمایا کرتے تھے انا ابن الذبیحین، لوگوں میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں، ایک ذبیح اسماعیل علیہ السلام ہے اور ایک ذبیح میرے والد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جلدی سے حضرت عبداللہ کی شادی کی گئی۔ حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا آپ سے نکاح ہوا، شادی کو بھی چند ماہ ہی گزرے تھے کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کی طرف تجارت کی غرض سے گئے۔ واپس جب مدینہ طیبہ پہنچے تو ان کی طبیعت خراب ہو گئی، تو وہ چند لمحے چند دن وہاں رک گئے۔ قافلہ بھی رکا لیکن طبیعت سنبھل نہیں رہی تھی، قافلے والے انہیں وہاں چھوڑ آئے اور واپس آ گئے۔ کچھ دنوں کے بعد خبر پہنچی کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مدینے میں انتقال ہو گیا ہے۔ حضور علیہ السلام شکم مادر میں، فرشتوں نے کہا مالک تیرے نبی تو شکم مادر میں یتیم ہو گیا۔ اے اللہ تیرا نبی تو شکم مادر میں یتیم ہو گیا۔ آواز آئی آنا حافظ ہو و آنا ناصر ہو و آنا کافل ہو، تم کیوں پریشان ہوتے ہو؟ میں اس کی حفاظت بھی کروں گا، اس کی مدد بھی کروں گا، اس کی کفالت بھی کروں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ ہے،
جب یروشلم فتح ہوا، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ مدینے سے چلیں اور یروشلم میں پہنچیں۔ حضرت عمر مدینے سے چلتے ہیں، کتنا بڑا قافلہ لے کر کے، کتنا پروٹوکول ہے۔ حضرت عمر اکیلے اور ساتھ ایک غلام، اور اونٹ بھی ایک، باری باری سوار ہوتے ہیں، کبھی غلام سوار ہوتا ہے، کبھی عمر سوار ہوتا ہے۔ حکمران تو وہ تھے لوگوں کی دہلیز پہ امن دینے والے، لوگوں کی چوکھٹ پہ جو ہے وہ نور بانٹنے والے۔ آج کے حکمرانوں نے تمہیں رمضان المبارک کے اندر لوڈ شیڈنگ کا پیکج دیا ہے، اور آج بچے بھی تڑپ رہے ہیں اور جوان بھی سسک رہے ہیں، اور ماہ سیام میں جن اذیتوں میں قوم کو مبتلا کر دیا ہے وہ کسی سے مخفی نہیں ہے۔ اور تمہیں میں حضرت عمر کی کہانی سناؤں۔ حضرت عمر ان کو تخت حکومت پہ بیٹھتے تھے، اور ان کا تخت کو سونے زبرجد کا نہیں تھا، مسجد نبوی کی چٹائی تھی، اور سارا دن وہاں بیٹھ کے لوگوں کی باتیں سنتے، اور جب رات کے اندھیرے گہرے ہوتے عمر بھیس بدل کے مدینے کی گلیوں کا گشت کرتے۔ کہا تمہارے گھر سے دھواں نکل رہے ہیں اور بچے رو رہے ہیں، ان کو کھانا کیوں نہیں دیتے؟ کہنے لگی عمر کی جان کو رو رہی۔ عمر کے پوتلے سے زمین نکل گئے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا 3 دن سے ہمارے ہاں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، روزانہ بچے روتے ہیں، اور میں ہنڈیا کے اندر پتھر ڈال کر کے نیچے سے آگ ڈالتی رہتی ہوں کہ بچے انتظار کر کر کے سو جائیں گے، کب وقت سو بھی نہیں رہے، اور وہ پتھر پکیں گے بھی کیا، اور میں عمر کی جان کو رو رہی ہوں۔ حضرت عمر کا کلیجہ دہلنے لگا، فوراً پلٹے واپس بیت المال میں آئے، گھی کا ایک کنستر لیا، آٹے کی بوری لی، مرچ مسالہ جات بہت کچھ اٹھایا، اپنے کندھے پہ رکھا، پوری اپنی کمر پہ نادی۔ عمر بیت المال سے نکلے تو آپ کے خادم اسلم نے دیکھ لیا، آگے بڑھا، کہا میرے آقا میں اٹھاتا ہوں۔ عمر کی آنکھوں میں آنسو ہے۔ کہا اسلم قیامت کے دن میرا بوجھ اٹھا لو گے؟ کہا قیامت کے دن تو اپنا اپنا بوجھ اٹھانا پڑے گا۔ کہا عمر کو آج اپنا ہی اٹھانے دو۔ حضرت عمر وہ گھی کا کنستر اور وہ آٹے کی بوری سر پہ اٹھائے ہیں، اور اس خاتون کے گھر جاتے اور دستک دیتے ہیں۔ وہ جب دیکھتے اس کی جان میں جان آ جاتی ہے۔ کہا جلدی جلدی آٹا گوندو، اور عمر سبزی کاٹنے لگ جاتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سبزی تیار کر دیتے، ادھر آٹا گد جاتا ہے، اور پھر اوپر چولہا رکھا جاتا ہے، چولہے کے اندر آگ رکھی جاتی ہے، وہ کھانا پکانے لگتی ہے، آگ بجھتی ہے۔ تاریخ نے لکھا ہے آگ بجھنے لگتی ہے، عمر جھک کر کے پھونکے مارتا ہے، عمر جھک جھک کے پھونکے مارتا ہے۔ کھانا پک گیا اور بچوں کے سامنے کھانا رکھ دیا، بچے کھا رہے ہیں۔ اب بچے رو رو کے نڈال ہو چکے تھے۔ حضرت عمر اپنے ہاتھوں کو اور اپنے گھٹنوں کو اور اپنے پاؤں کو زمین پہ لگا کے، جس طرح بکری کا بچہ چلتا ہے ویڑے کے اندر، کبھی ادھر چلتے ہیں کبھی ادھر چلتے ہیں، تاکہ بچے مجھے دیکھ کے خوش ہو، اور دل میں کہتے ہیں عمر جتنا بلایا ہے اب اتنا ہنسانا بھی پڑے گا۔ تو کبھی عمر امیر المومنین، یہ میں کسی آج کے جو ہے وہ لوگوں کے ووٹوں پہ منتخب ہونے والے حکمران کی کہانی نہیں سنا رہا، میں اس عمر کی کہانی سنا رہا ہوں جو 23 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے، آدھی دنیا کا بادشاہ ہے۔ حضرت عمر جو ہے جس طرح بکری کا بچہ چلتا ہے، اس طرح اپنے ہاتھ اور اپنے گھٹنے زمین پہ ٹیک کر کے جو ہے وہ اس طرح چلتے ہیں۔ بچے عمر کو دیکھ کے مسکراتے ہیں۔ جب بچے مسکرانے لگے تو حضرت عمر نے اس خاتون سے کہا بڑھیا عمر کو معاف کر دے۔ اس نے کہا تو اتنی ہمدردی کیوں کرتا ہے؟ کہا عمر بیچارہ بڑا پھنسا ہوا ہے، فکر ہے اس کو یرموک و فسطاط و حلوان کی، جب فتح ہے مصر تو تیاری ہے ایران کی، آتے جاتے وفد سے ملاقات بھی کرتا ہوگا، آتے جاتے وفد سے ملاقات بھی کرتا ہوگا، اور شب کو معلوم حالات بھی کرتا ہوگا، کانٹوں میں الجھی ہوئی بیچارے کی جان ہے، نیند اس کو بھی آتی ہے، آخر وہ انسان ہے، میری بہن عمر کو معاف کر دے۔ اس نے کہا نانا عمر کی بات میرے سامنے نہ کر، قیامت کا دن ہوگا، عمر کا گریبان ہوگا اور میرا ہاتھ ہوگا۔ جب اس نے یہ بات کہی تو عمر برداشت نہ کر سکے، بچوں کی طرح بلک بلک کے رونے لگے۔ کہا وہ بد نصیب عمر تیرے سامنے ہے، آج ہی کہنا جو کہنا ہے، قیامت کے دن مجھے معاف رکھنا۔ اس نے کہا تو عمر ہے؟ کہا بد نصیب عمر تیرے سامنے کھڑا ہوں،
میرے عمر کہتے ہیں اگر دجلہ کے کنارے ایک بکری کا بچہ بھی پیاسا مر گیا اس کا حساب بھی عمر سے لیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ میں اس حضرت عمر کی کہانی سنانے لگا تھا۔ حضرت عمر نکلے یروشلم میں، ایک اونٹ ہے، ایک غلام ہے، کبھی وہ سوار ہوتا ہے، کبھی آپ باری مقرر کی ہے۔ جب قریب پہنچے یروشلم کے تو عمر کی باری نکیل پکڑ دی اور غلام کی باری اوپر سوار ہونے کی۔ غلام نے کہا آقا میں مرضی سے اپنی باری چھوڑتا ہوں، آپ آ جائیں، دشمنوں کے مفتوحہ علاقے میں آ رہے، تازہ تازہ علاقہ فتح ہوا ہے، اسلام کی شان و شوکت ظاہر ہو۔ عمر نے کہا اسلام کی شان و شوکت ایسے ظاہر نہیں ہو، اپنی باری پہ تم بیٹھو گے، اپنی باری پہ میں بیٹھوں۔ لوگ منتظر کھڑے ہیں، دور سے جب دیکھا کہا اس کی ہیبت سے کانپتے تھے ہم، یہ تو کوئی حبشی لگتا ہے، رنگ کالا ہے، ہونٹ موٹے ہیں، اس سے تو زیادہ حسین اس کا غلام ہے جو آگے آگے چل رہا ہے۔ حضرت ابو عبیدہ نے کہا دھوکہ کھا رہے ہو، ہمارا آقا وہ نہیں ہے جو اونٹنی کے اوپر سوار ہے، ہمارا آقا وہ ہے جو لگام تھامے آگے آگے چل رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگے بڑھ کے جابیہ کے مقام پہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے استقبال کیا۔ حضرت عمر آگے بڑھے اور انہوں نے آگے بڑھ کر کے حضرت ابو عبیدہ کے دونوں کندھوں پہ ہاتھ رکھا، اور سنو حضرت عمر نے کیا کہا، کہا لا الہ الا اللہ انا کنا اذل قوم فاعزنا اللہ بالاسلام۔ کہا کہ لا الہ الا اللہ، اے ابو عبیدہ بن جراح، ہم ایک ذلیل قوم تھے اور اللہ نے ہمیں اسلام کی وجہ سے عزت عطا کی۔ اور میں تمہیں ایک تاریخ ساز بات کہنے لگا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ جب تک ہم اس عزت والے اسلام کے دامن کو تھامے رہیں گے ہماری عزت قائم رہے گی، اور جب اسلام کے علاوہ کسی اور جگہ سے عزت ڈھونڈیں گے تو رسوا کر کے رکھ دیے جائیں۔ یہ ہے وہ خلاصہ جو حضرت عمر نے امتوں کے عروج و زوال کا بیان کیا ہے۔ اس امت کو جو خیرات ملی ہے تخت و تاج کی، وہ پیٹاگون سے نہیں ملی، وہ واشنگٹن سے نہیں ملی، وہ وائٹ ہاؤس سے نہیں ملی، وہ محمد عربی کے جوڑوں کا صدقہ ملی ہے۔ اس لیے جب ہم نے اسلام سے انحراف کیا، پاکستان حاصل کیا گیا تھا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ ہم نے اس نعرے کو چھوڑ دیا ہوا ہے، ہم نے انحراف کر دیا۔ آج ہماری نظریں مغرب کی طرف لگی ہے کہ تخت و تاج۔ وہ آدمی جس میں تنہائی میں اللہ کا ذکر کیا، اللہ کو یاد کرنے بیٹھ گیا، کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، وہ تنہا تھا، حجرے میں تھا، اپنے بند کمرے میں تھا، اپنے رب کو یاد کیا۔ اللہ کی یاد کرتے کرتے اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے، اس کی آنکھیں آنسو کا خراج دینے لگی۔ تو میرے اور آپ کے آقا و مولا نے فرمایا کہ یہ آنسو اتنے قیمتی ہیں، ان آنسوؤں کے بدلے میں قیامت کے دن اسے عرش الہی کا سایہ نصیب ہوگا، عرش الہی کا سایہ اسے نصیب ہوگا ان آنسوؤں کے بدلے میں۔ رومی علیہ رحمہ فرماتے ہیں جہاں پانی گرتا ہے وہاں سبزہ اگتا ہے، جہاں آنسو گرتے ہیں وہاں رحمت اترتی ہے۔ تو اس لیے جو اللہ کی یاد میں رونے کا لطف ہے اور اللہ کی یاد میں آنسو بہانے کا اجر اور صلہ رکھا گیا ہے، یہ گناہوں کو دھو ڈالتا ہے، یہ اندر کی صفائی اور ستھرائی کا سبب اور ذریعہ ہے۔ میرے اور آپ کے آقا مولا نے فرمایا راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ کے قرآن پڑھا کرو اور قرآن پڑھتے ہوئے رویا کرو۔ پھر فرمایا فَإِلَّمْ تَبْكُوا فَتَبَاكُوا، اگر رونا نہ آئے تو رونے کی کوشش کیا کرو۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری سے ایک مرید نے کہا حضرت اگر رونے کی کوشش کریں پھر بھی رونا نہ آئے، فرمایا پھر اپنے مقدر پہ رویا کرو۔ تم اتنے سنگ دل ہو گئے ہو کہ تمہاری آنکھیں آنسوں کا خراج نہیں دیتی۔ جو رونا نہیں جانتا وہ اللہ کی رحمتوں کو اور اللہ کی کرم نوازیوں کو کیسے سمیٹ پائے گا؟ بچہ روتا ہے تو ماں دودھ دیتی ہے، جب بندہ اللہ کے حضور الہاؤ زاری کرتا ہے، عجز کرتا ہے، انکساری کرتا ہے تو اللہ کی رحمتوں کو جوش آتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اس پہ برستی ہیں، اور اس کے نہ صرف گناہ معاف ہوتے ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ ایک فقیر تھا، ملنگ درویش، اللہ کا بندہ، اس کی عادت یہ تھی کہ اپنے ڈیرے پہ آنے والوں کو کھلاتا، ان کو پلاتا، ان کی ضروریات کا خیال رکھتا، لیکن ان کو مالی آسودگیاں نہیں تھی۔ ہوتا یہ تھا کہ بعض اوقات لوگ آتے تو ادھار لے کر کے وہ لوگوں کو کھلا دیتا۔ خیر چونکہ فقیر کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ لوگ آئیں اس کے ڈیرے سے کھائیں، بابا بلے شاہ نے بھی کہا تھا نا، اٹ کھڑک کے دکڑ بجے تتا ہووے چلا، آن فقیر کھا کھا جاون راضی ہووے بلا۔
یہ فقیروں کا مزاج ہے، تو جو بھی آتا اس کے ڈیرے سے کھاتا اور وہ ادھار اٹھا اٹھا کے لوگوں کی ضروریات کو پورا کرتے رہتے۔ وقت آخر آ گیا، جن لوگوں نے ادھار دیا تھا وہ سارے تقاضا کرنے آ گئے۔ اب بابا جی کو کیا فکر لاحق ہے کہ یہ میرے مہمان ہیں اور میں ان کو کچھ پیش کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ ایک بچہ تھا، وہ کچھ سامان بیچ رہا تھا، پتیسا بیچ رہا تھا یا کوئی اور چیز بیچ رہا تھا۔ اس نے گلی سے گزرتے ہوئے آواز لگائی، خادم کو کہے سے بلا کے لاؤ، کہا تم بیچ رہے ہو تو میرے مہمانوں کو کھلا دو۔ بچہ بڑا خوش ہوا کہ میں سارا دن گلیوں میں گھوم کے یہ پتیسا بیچنا تھا، اب یہ ایک جگہ ہی سارا فروخت ہو گیا تو یہ تو موج لگ گئی، میں جلدی گھر چلا جاؤں گا، میری ماں خوش ہوگی۔ تو سارا ان مہمانوں کو کھلا دیا گیا اور اس کے بعد کہا بابا جی پیسے؟ کہا تم بیٹھ جاؤ، جب ان کو ملیں گے تو تجھے بھی مل جائیں گے۔ وہ بیٹھ گیا، 2 4 10 منٹ بیٹھا تو بچہ تھا، پھر کھڑا ہو گیا، بابا جی پیسے؟ کہا جب ان کو ملیں گے تو تجھے بھی مل جائیں گے۔ پھر آدھا گھنٹہ گزرا تو پھر اس نے کہا بابا جی پیسے؟ میری ماں میرا انتظار کر رہی ہے، ہمارے گھر کا چولہا اسی سے جلتا ہے، میں یہ پیسے لے کر جاؤں گا اور میری ماں کوئی ہنڈیا خریدے گی اور ہم شام کا گھر کا کوئی سلسلہ کریں گے۔ کہا بیٹا جب ان کو ملے گا تو تجھے بھی مل جائے گا۔ بچے نے رونا شروع کر دیا، یتیم بچہ تھا، اس کا سارا آسرا یہی تھا، اس نے رونا شروع کر دیا۔ جب بچہ رویا اللہ کی رحمت کو جوش آیا، کوئی مرید نذرانہ لے کے ان بزرگوں کے پاس آ گیا اور اشرفیوں کی بھری ہوئی تھیلی پیش کی۔ وہ اتنے پیسے تھے کہ اس بچے کو بھی دیے، جتنے لوگ آئے تھے سب کا قرض چکایا، کہا جاؤ گھروں کو۔ تو سب نے کہا بابا جی ہم صبح سے بیٹھے ہوئے تھے تو یہ نذرانہ دینے والا صبح سے نہیں آیا، تو اب کیسے آ گیا؟ کہا صبح سے تمہارے اندر کوئی رونے والا نہیں تھا، ایک رونے والا آیا تو باقیوں کا بھی کام بن گیا۔ بعض اوقات کسی ایک شخص کی وجہ سے باقیوں کی خطائیں بھی معاف ہوتی ہیں۔ آج ہم اجتماعی طور پہ تا حد نظر اندر باہر اوپر نیچے اتنے لوگوں کے ہجوم میں اللہ کی بارگاہ سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ مالک کتنے ہجوم میں کوئی ایک تو ہوگا جو تیرا لاڈلا ہوگا، کوئی ایک تو ہوگا جو تیرا بہت قریبی ہوگا، کوئی ایک تو ہوگا جس پہ تیری رحمتیں برسیں گی۔ تو مالک اس کے صدقے سے ہماری خطائیں بھی معاف کر دے، ہمارے گناہ بھی معاف کر دے۔ کوئی ایک رونے والی آنکھ مل گئی تو باقیوں کا بھی کام بن جائے گا۔ اٹھ فریدا ستیا تے میلہ ویکھن جا، وت کوئی بخشیا مل جاوے تے توں ہی بخشیا جا۔ میرے مالک ہم سب کی خطائیں معاف کر دے، ہم سب سے درگزر فرما اور ہم سب کے باطن کو ستھرائیاں دے دے، ہمارے اندر کو پاکیزگیاں دے دے۔ بہت وقت میں نے اور آپ نے صاحب گزار لیا، تیزی کے ساتھ زندگی بیت رہی ہے۔ میں اگر اپنے آپ کو دیکھوں تو میری زندگی کتنی بہاریں کاٹ چکی ہے۔ اگر آپ اپنے آپ کو دیکھیں، کوئی 60 سال، کوئی 20 سال، کوئی 25 سال، زندگی تیزی کے ساتھ گزر رہی ہے۔ بندہ جب سوچتا ہے کہ میں 40 سال کا ہو گیا ہوں تو آگے میری زندگی کے اگر 30 سال بھی ہیں تو 30 سال تو کافی ہیں، لیکن وہ پیچھے اگر پلٹ کے دیکھے تو 40 سال یوں گزر گئے جس طرح چٹکی بجائی جاتی ہے۔ جب چٹکی بجانے کے وقت میں 40 سال گزر گئے محسوس ہوتے ہیں، تو جو باقی 30 سال اگر ہوئے بھی وہ تو گمان ہے میرا، وہ تو گمان ہے آپ کا، ہمیں تو ایک سانس کا بھی نہیں پتا۔ پوچھا گیا زندگی اور موت کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہا فجر پڑی ہے، پتہ نہیں ظہر پڑھ سکیں گے یا کہ نہیں۔ کہا اتنی لمبی امیدیں لگائے بیٹھے ہو، کہا ظہر پڑی ہے، پتہ نہیں عصر پڑھنے کا موقع نصیب ہوتا ہے کہ نہیں۔ کہا یہ بھی طول عمل ہے۔ ایک بولا عصر پڑی ہے، پتہ نہیں مغرب پڑھ سکیں گے یا کہ نہیں۔ کسی نے کہا ایک رکعت پڑی ہے، پتہ نہیں دوسری رکعت بھی پڑھنا نصیب ہوتی ہے یا نہیں۔ کہا یہ سب تمہارے منہوں کی باتیں ہیں، میں تو کہتا ہوں ایک طرف سلام پھیرا ہے، پتہ نہیں دوسری طرف سلام بھی پھیر سکیں گے یا کہ نہیں۔ کیا موت اتنی قریب نہیں ہے؟ ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے لوگوں کو جدا ہوتے یوں نہیں دیکھا ہے؟ ہم کہتے ہیں اس کی خبر سنا رہے ہو موت کی، یہ تو میں نے ابھی سبزی والی دکان پہ دیکھا تھا۔ لیکن جب موت آتی ہے تو ایک لمحے کا تقدم اور تاخر نہیں ہوتا۔ تو صاحب آئیے اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کی راہوں پہ ڈالیں۔ آج وقت ہے، آج موقع ہے، آج توبہ کا دروازہ کھلا ہے، کل سب کچھ نہیں ہوگا۔ آج اس کی رحمتیں آواز دے رہی ہیں، آج وقت ہے، وقت پر کافی ہے ایک قطرہ بھی آب خوش ہنگام کا، جل گیا جب کھیت برسا می تو پھر کس کام کا۔ اب آئیے سنیے، اس کائنات کے اندر ہمیں وہ خواتین ملیں گی جو پردے کے پیچھے تھی، لیکن پردے کے سامنے ماں نہیں آئی، عبد القادر جیلانی آئے۔ ماں پردے کے پیچھے تھی، پردے کے سامنے فرید الدین گنج شکر آئے۔
ماں پردے کے پیچھے تھی، مہر و ماں نے بھی آنچل نہیں دیکھا، لیکن پردے کے سامنے کربلا میں حسین ابن علی آئے۔ تو یہ پردے کے سامنے آئے، وہ پردے کے پیچھے تھی۔ تو جب مائیں پردے کے پیچھے ہوں تو پھر بیٹے جو ہیں وہ پردے کے سامنے آ کے وہ نقش ثبت کرتے ہیں کہ جو لوگوں کے زندگی کے نقوش کو جو ہے وہ اجال دیتے ہیں اور تقدیر بدل دیتے ہیں۔ تو اس لیے ماؤں کی ذمہ داریاں گھر سنبھالنا ہے،